اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کتنی شاندار آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنی سخت سزائیں بیان ہوئی ہے منافق کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنے والے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا اور تم ایمان لے آؤ، تم مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں اسلام کی نعمت دی ہے، تمہاری طرف محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، تو پھر وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس نے تو ایسا نبی تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جو کہ رحمت ہی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے اور پھر ہر ایک کی قدر بھی کرتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک جو منافقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وهو خادعهم، جبکہ اللہ رب العزت ان کو اس کی سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی کسلان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ڈھیلے، بے رغبتی کے ساتھ، کہ جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کر انہیں کھڑا کیا۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ منافقین کی نماز کے حوالے سے حدیث بھی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثقل الصلاة علی المنافقین الفجر والعشاء، منافقین پر جو سب سے بھاری نماز ہوتی ہے وہ فجر اور عشاء کی۔ اور اس طرح ہی ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ انتظار کرتا رہتا ہے سورج کے غروب ہونے کا، جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آیا تھا، یعنی کہ جب غروب ہونے کو ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور جلدی جلدی سے ٹھونکے مار لیتا ہے، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی بہت تھوڑا سا کرتا ہے۔ گویا کہ ایسی نماز جس کے اندر انسان کا دل ہی حاضر نہ ہو اور اس قدر وہ سپیڈ سے پڑھی جائے کہ نماز کی روحانیت ہی اس میں باقی نہ رہے، تو وہ کس کی نماز ہے؟ منافق کی نماز ہے۔ جب منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے منافق عملی، ایک ہے اعتقادی۔ اعتقادی منافق، اس کی سزا بہت بڑی، اور ایک ہے عملی منافق، یعنی کہ اس کے اندر نفاق کی بعض نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کی جو ہے وہ کچھ سزا ہے، دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کے بقدر جو ہے اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کے ساتھ وہ سختی والا معاملہ نہیں ہوگا جو اعتقادی منافق کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اعتقادی منافق جو پکا منافق ہے، جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اعتقادی منافق۔ تو اعتقادی منافق کی سزا تو بہت ہی سخت ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ جو صرف اور صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے وہ کافر ہے، یعنی کہ کبھی کافروں کے ساتھ ہو گیا یا جنگ کی صورتحال دیکھتا رہتا ہے، جب جنگ جو ہے مسلمانوں کے حق میں ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، کافروں کے حق میں ہوئی تو ان کے ساتھ مل گیا، مسلمانوں کو چھوڑ دیا، وہ اعتقادی منافق ہوتا ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ایک ہے عملی منافق، یعنی کہ جب وعدہ کیا تو کبھی وعدہ خلاف ورزی کر دی، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے، اس طرح امانت میں خیانت کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ ہے عملی منافق، لیکن اگر کسی کے اندر یہ تینوں علامتیں ہی پائی جائیں تو پھر بہت پکا منافق ہوگا۔ اس طرح منافق کی علامات میں سے یہ بھی آتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو بات کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی دیتا ہے، بار بار گالی دینا، نماز کو جو ہے وہ قلبی احضار کے ساتھ نہ پڑھنا، نماز کی چوری کرنا، یہ بھی نفاق کی علامات میں سے آتا ہے۔ اس طرح ہی جہاد کے لیے رغبت نہ رکھنا، خیر جہاد کے لیے رغبت نہ رکھنا یہ ان منافقین میں اکثر یہ علامت پائی جاتی ہے جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، یعنی کہ پکے اور بڑے منافق ہوتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک، یہ منافق کیا ہے؟ متذبذب ہیں دو گروہوں کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی ان کی طرف، نہ کافروں کے ساتھ نہ ہی مومنوں کے ساتھ۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار نہ بناؤ۔ اچھا، کافروں کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، مالی جو لین دین ہے یہ ہو سکتا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق، لیکن جگری یار بنانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ بندہ جب انہیں جگری یار بنا لیتا ہے یا اس طرح کی دوستی رکھتا ہے جس طرح کی ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر ایک قلبی تعلق بڑھتا ہے، بسا اوقات جو ہے معاملات پھر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اس طرح کی دوستیاں رکھتے ہیں زیادہ تر، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عادات ایک دوسرے کے اندر پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بسا اوقات رشتے لینے دینے تک معاملہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے، اس لیے پھر منع کیا گیا کہ کافروں کو تم جو ہے وہ اتنا پکا اپنا یار نہ بناؤ۔ ہاں لین دین اگر ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ لین دین رکھا، ٹھیک ہے، یہودیوں کے ساتھ لین دین تھا، اور کافروں کے ساتھ لین دین تجارت ہو سکتی ہے، لیکن انہیں جگری یار دوست نہیں بنایا جا سکتا مومنوں کو چھوڑ کر۔ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسی حجت قائم کر دو واضح کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اسی طرح عذاب دے جس طرح منافقوں کو عذاب دے، یعنی کہ تم بھی منافقوں والا کام کرنا چاہتے ہو کہ جس طرح وہ ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھنا شروع ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے، تفسیری روایات میں، کہ جہنم کے جو طبقات ہیں ان میں سے جو چھٹا طبقہ ہے اس میں مشرک ہوں گے، اور ساتویں میں منافق کو سب سے نیچے رکھا جائے گا۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں نا، جنت کے 8 دروازے، ٹھیک، اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7 دروازے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 ابواب ہیں، لیکن اس طرح جہنم کے درجے بھی ہیں۔ سب سے نچلے درجے میں منافقین کو رکھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مشرک اور کافر سے بھی زیادہ اسلام کے لیے خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بس اوقات بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرا وہ دشمن ہے، تو اس سے بچاؤ کے اپنے سارا سامان کر کے رکھتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ میرا دشمن ہے کہ نہیں ہے، پھر اس وقت اس کو زیادہ سخت مار پڑتی ہے، زیادہ سخت جو ہے انسان پھر اس سے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے منافقین کا، اسی وجہ سے منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، زندگی میں ہی توبہ کر لی، تائب ہو گئے، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح بھی کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ساتھ چمٹ کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ مومنوں میں شمار ہوں گے، ایسے لوگ پھر مومنوں میں شمار ہوں گے، ان کا پھر منافقوں سے ناتا کٹ جائے گا، وہ منافقوں سے نکل جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ اگلی آیت بڑی شاندار ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کتنی شاندار آیت، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنی سخت سزائیں بیان ہوئی ہے منافق کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر کرنے والے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا اور تم ایمان لے آؤ، تم مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں اسلام کی نعمت دی ہے، تمہاری طرف محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، تو پھر وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس نے تو ایسا نبی تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جو کہ رحمت ہی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے، علم والا ہے، اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے اور پھر ہر ایک کی قدر بھی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ کتنی شاندار آیت کے ساتھ ہے وہ اس پارے کا
इख्तिताम हो रहा है। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 पारे मुकम्मल, छठा पारा इंशाअल्लाह कल शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीन युख़ादिऊन अल्लाह व हुव ख़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई वमन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन अवलियाअ मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानन मुबीना। इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन नारि वलन तजिद लहुम नसीरा इल्ला الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.